حدیث نمبر 34 عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4263۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فتنوں سے بچنے والا خوش نصیب ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رہا، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رہا، نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے دور رہا، اور جو اس میں پھنس گیا پھر اس نے صبر کیا تو پھر اس کا کیا کہنا۔ فوائد: نمبر 1، فتنہ و فساد سے امن و امان کا حصول، استقرار اور خوشحال زندگی، کثرت خیرات و برکات کا حصول تقوی الہی سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اسلام رحمت و اطمینان اور امن و امان کا دین ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں فتنہ میں واقع ہونے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 25۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، فتنہ کے وقت ایک مسلمان پر صبر کرنا واجب ہے، اور آگے بڑھ کر نیکی کے کام کرے اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ نمبر 4، فواہ کا مطلب غمگین اور افسردہ ہونا، یعنی جس نے فتنہ میں شمولیت کی اور اس میں جد و جہد کی اس پر افسوس ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب پسندیدگی اور اچھا کرنے سے بیان کیا ہے، یعنی فتنہ و فساد پر صبر کرنے والے کا کیا کہنا۔ اگر اس حدیث کا یہ مفہوم لیا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ راوی کا تعارف: مقداد بن عمرو کا مشہور نام مقداد بن اسود الکندی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اسلام کے پہلے گھوڑ سوار تھے۔ اصحاب رسول میں آپ بڑے فضل والے، نہایت شریف اور بھلے آدمی تھے۔ جب جہاد میں چلنے کی دعوت دی جاتی تو فوراً آپ لبیک کہتے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرنے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر و احد اور خندق کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کی روایت کردہ حدیثوں کی تعداد 42 ہے۔ آپ بڑے سخی اور محترم تھے۔ آپ نے حسن و حسین کے لیے 36,000 درہم دینے کی وصیت فرمائی تھی، اور امہات المؤمنین میں سے ہر ایک کو 7,000 درہم دینے کا حکم دیا تھا۔ سن 33 ہجری میں مدینہ میں 3 میل کے فاصلہ پر واقع مقام جرف میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔
وفات کے بعد آپ کو مدینہ لایا گیا اور آپ کی نماز جنازہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور بقیع میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔